154 آیت نمبر ہے 154۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين۔ أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءوكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی۔ تماماً، یہ اپنی نعمت کو مکمل کرنا تھا، علی الذی، ان لوگوں پر، احسنا، جو اچھائی کرنا چاہتے تھے، وتفصیلاً، اور اس کتاب میں تفصیل تھی، لکل شیء، ہر چیز کی، وہدی، اور اس کتاب میں بھی رہنمائی تھی، ورحمتاً، اور اس کتاب میں اللہ کی رحمت تھی۔ ہم نے یہ کتاب کیوں نازل کی؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی، چونکہ ہر نبی کو جو کچھ ملا وہ اللہ ہی نے عطا کیا۔ وہ کتاب کیوں دی؟ تاکہ دنیا میں جو لوگ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں وہ کل قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ ہمیں عمل کے لیے کچھ دیا نہیں گیا۔ ہم نے یہودیوں کو کتاب دی اور ان کو اچھائی کا پورا موقع اور مہلت دی۔ وہ جو تورات تھی اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل تھی۔ یہی بات قرآن کریم نے بھی ایک جگہ ارشاد فرمائی ہے، بلکہ کئی جگہ فرمایا کہ قرآن کریم میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں نا کہ قرآن کریم اور پہلی آسمانی کتابوں میں ہر چیز کی تفصیل ہے، تو بعض لوگ بگڑ کر کہتے ہیں جناب اگر ہر چیز کی تفصیل ہے تو بتاؤ ایٹم بم بنانے کی تفصیل کہاں ہے اس قرآن میں؟ ہوائی جہاز بنانے کی تفصیل کہاں ہے؟ تو بھائی عموماً جب کوئی بات کی جاتی ہے تو سیاق و سباق کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ جب ہم یہ کہیں نا کہ ہمارے آئین میں ہر چیز کی تفصیل ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے آئین کی کتاب میں سڑکیں اور پل بنانے کا طریقہ بھی ہے۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آئین میں ریاست چلانے کے جو ضوابط اور قواعد ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ ایک جو کھانا پکانے کی کتاب ہو اور کوئی کوک یہ تقریر کر رہا ہو کہ ہم نے یہ کتاب چھاپی ہے، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، تو مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس کوکنگ کی کتاب میں ہوائی جہاز بنانے کی بھی ترکیب ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کھانے پکانے کی ساری تفصیلات ہوتی ہیں۔
یہ سیاق و سباق ہوتا ہے، مد نظر رہتا ہے۔ یہاں قرآن نے فرمایا کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں ہر چیز کی تفصیل دی، مراد اس سے یہ ہے کہ انسانوں کو اچھائی اور برائی کرنے کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تمہارا رب کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا، دین کے حوالے سے تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کی ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ اب قرآن کریم میں کوئی اچھائی ایسی نہیں ہے جس کا کلی اور بنیاد قرآن کریم میں موجود نہ ہو، کوئی برائی ایسی نہیں ہے جس کا برا ہونے کا قاعدہ کلیہ قرآن کریم میں موجود نہ ہو۔ کلیات تمام کے تمام، ہر اچھائی کا کلیہ قرآن میں موجود ہے۔ مثلا معاشرے کی کوئی اچھائی کا ذکر کیا جائے کہ جی معاشرے میں رہنے سہنے میں یہ اچھائیاں ہونی چاہیے، قرآن کریم نے ان کو بیان کیا۔ کیا بھائی قرآن کریم نے راستے کا حق نہیں بیان کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کی تفصیلات نہیں بیان کی؟ معاشرے کے جو کمزور طبقات ہوں ان کی مدد کرو، کیا قرآن نے اس کو نہیں بیان کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات کو نہیں بیان کیا؟ پڑوسیوں کے ساتھ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، قرآن کریم نے پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان کر کے ان کے حق بیان کر دیے۔ قرآن کریم نے معاشرے میں کون سی برائی ایسی ہے کہ بطور قاعدہ کلیہ کے قرآن کریم نے اس کو بیان نہ کیا ہو؟ تو حاصل یہ ہے یہاں جو فرمایا نا وہ تفصیلا لکل شیء، ہم نے تورات میں ہر چیز کی تفصیل بیان کی تھی، قرآن کریم میں بھی ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اس کا تعلق ہدایت سے ہے کہ انسانوں کو اچھی اور برائی ہدایت رہنمائی جو چاہیے ہوتی ہے اس کی تفصیل قرآن میں موجود ہے۔ وگرنہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، جو مستشرقین ہیں نا قرآن کے خلاف بکواس کرنے والے، اور وہ اس طرح کی آیتوں کو لے کے بڑا مذاق اڑاتے کہ جی قرآن نے کہا کہ جی میں ہر چیز کی تفصیل بیان کر رہا ہوں، قرآن کریم میں فلاں چیز کی تفصیل نہیں ہے، فلاں چیز کی تفصیل نہیں ہے۔ دیکھو بھائیو، میری ایک اور بار ذرا مد نظر رکھنا، جو باتیں انسان عقل سے عادت سے ایک دوسرے سے سیکھ کر سمجھ لیتا ہے، قرآن ان کو بیان نہیں کرتا۔ قرآن کریم صرف وہ باتیں بیان کرتا ہے جس کو انسان اپنے علم اور اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتا۔ مثلا ایٹم بم بنانا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ عقل سے۔ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں عقل دے دی، اب بناؤ عقل سے۔ ہاں، نماز کا طریقہ عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا تھا، قرآن نے نماز اور اللہ کے نبی نے نماز کی تفصیلات بیان کی۔ دین ایسی چیز ہے جس کو عقل سے بنایا نہیں جا سکتا، اس لیے زیادہ دین کی تفصیلات بیان کی۔ بہرحال فرمایا وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تورات میں بھی ہر چیز کی تفصیل تھی، وَهُدًى اور رہنمائی تھی، وَرَحْمَةً اور وہ اللہ کی رحمت تھی۔ مقصد کیا تھا؟ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ آگے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ قرآن کریم بھی ایسی کتاب ہے أَنزَلْنَاهُ کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ فصاحت و بلاغت کی چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، میں بہت ساری مرتبہ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں بھائی، ہمارا درس یہ عام سا ہوتا ہے، ترجمے کی باریکیاں ہم جان کے بیان نہیں کرتے۔ آپ ذرا یہاں دیکھیے، ایک باریکی دیکھیے ذرا۔ تورات کی جب باری آئی تو قرآن نے کہا آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو بھائی کیا دی؟ آپ سارے حضرات کی توجہ ہے جی؟ آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کیا دی؟ اچھا، جب قرآن کی باری آئی تو کہا کتاب انزلنا، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن نے الفاظ بدل دیے، پیچھے موسیٰ کے ساتھ یہ نہیں کہا ثم انزلنا علی موسیٰ الکتاب، یہ نہیں کہا، وہاں کہا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور یہاں کہا ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔
یہ فرق بیان کر دیا قرآن نے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی وہ لکھی ہوئی ایک ہی مرتبہ ملی، یہ لے، اس کو آتینا کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، 40 دن وہاں چلہ کاٹا، دن کو روزہ رکھا، رات کو عبادت کی۔ جب 40 دن پورے ہو گئے، 9ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے الواح پر، تختیوں پر تورات لکھ کر ایک ہی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام تختیاں اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آ گئے، یہ لے جو کتاب آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اس طرح لکھ کر نازل نہیں ہوا۔ میں نے بڑی مرتبہ آپ سے بات عرض کی ہے، سورۃ الشعراء کے آخر میں ہے کہ صرف اور صرف یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ جو قرآن اترا وہ لکھ کر نہیں آیا، بلکہ قرآن کریم بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر اترا۔ ہے کس پر اترا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن نے کہا علی قلبک، ہم نے یہ آپ کے دل پر اتارا، اور آہستہ آہستہ 23 سالوں میں اترتا رہا۔ اس لیے یہاں قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا وَهَذَا کتاب، یہ قرآن کریم بھی ایسی کتاب ہے انزلناہ مبارک، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے باعث برکت بنا کر۔ بھائی کیا بنا کر؟ مبارک کسے کہتے ہیں؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا لفظی معنی ہوتا ہے زیادتی اور اضافہ۔ بھائی برکت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ زیادتی اور اضافہ۔ لیکن ہر اضافے کو برکت نہیں کہتے، اس اضافے کو برکت کہتے ہیں جو آسانی اور سہولت کا ذریعہ ہو، اس اضافے کو برکت کہتے ہیں۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بچہ ہے، اس کی عمر ہے 14-15 سال، بھائی اس کا قد بڑھ رہا ہے، اس کی نشو و نما بڑھ رہی ہے، یہ اضافہ مبارک ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی عمر ہے 50 سال، اب اس کا جسم پھول رہا ہے، تو بھائی 50 سال والے کے جسم بھی بڑھ رہا ہے، 14 سال والے کا قد کاٹ بھی بڑھ رہا ہے۔ پہلے والا 14 سال کے بچے کے جسم میں جو اضافہ ہو رہا ہے، ہم اس کو برکت کہتے ہیں، چونکہ اس بچے کے دن ہیں کہ اس کے ہڈ پیر کھلے، اس کا جسم کھلے۔ اور وہ 50 سال والا جو ہے، اب اس کا جسم مزید کھلنا نہیں چاہیے، اگر اس کا وجود بڑھ رہا ہے تو وہ موٹاپا ہے۔ اب پہلے اضافے کو برکت کہیں گے اور بھائی دوسرے اضافے کو برکت نہیں کہیں گے۔ تو برکت اس اضافے کو کہا جاتا ہے جو آسانی کا، سہولت کا ذریعہ ہو۔ اس لیے فرمایا کتاب انزلناہ، ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے مبارک، جو باعث برکت ہے ہر اعتبار سے۔ فاتبعوہ، تم اس کتاب کی اتباع کرو۔ بھائی تم اس کتاب کی کیا کرو؟ اتباع کرو، ہاں، اس پر عمل کرو، اس کو سمجھو، اس کو سیکھو۔ بار بار میں یہ بات عرض کرتا ہوں، چونکہ قرآن کریم بار بار کہتا ہے تو بھائی مجھے بھی وہ بات بار بار بیان کرنی پڑتی ہے۔ ہم قرآن کریم جو ہے، ہم قرآن کریم کو سے ہر کام لینا چاہتے ہیں سوائے عمل کے۔ ہم قرآن کریم سے ہر کام لینا چاہتے ہیں سوائے کس کے؟ ہم قرآن کریم سے کاروبار چمکانا چاہتے ہیں، دکانوں میں برکتیں کروانا چاہتے ہیں، جانے والوں کی بخششیں کروانا چاہتے ہیں۔ ہم قرآن کریم سے جنات کو بھگانا چاہتے ہیں، ہم قرآن کریم سے نئے مکان کو نظر نہ لگے اس میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ نئی گاڑی لی ہے، ہم اس کو قرآن کریم کی تلاوت سے باعث برکت بنانا چاہتے ہیں۔ اور ہم کوئی بھی نیا کام کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں بھی جس وقت اجلاس شروع ہوگا تو ہم برکت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کروانا چاہتے ہیں۔ صدر پاکستان خطاب کریں گے، ان سے پہلے بھی تلاوت ہوگی، ہمیں وہاں بھی برکت کی ضرورت ہے، وہاں بھی برکت کی
اگر کسی کی جان نہیں نکلی سورہ یاسین کے ذریعے اس کی جان بھی نکالنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں ہسپتالوں میں بڑی اچھی بات ہے کہ جو لا علاج مریض ہوتے ہیں سورہ رحمان پڑھ کے ان کا علاج کیا جاتا، کرنا چاہیے، صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ تو ہم بیماروں کا علاج بھی کرنا چاہتے ہیں، اس سے دم بھی کرنا چاہتے ہیں، جنات بھی بھگانا چاہتے ہیں۔ اگر رات کو نیند نہیں آتی تو اس کی آیتیں وظیفے پڑھ کے بہت سارے کام ہم اس قرآن سے لینا چاہتے ہیں، بس ایک کام نہیں کرنا چاہتے بھائی، وہ کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنا۔ دیکھو ایک آدمی آم لاتا ہے، وہ آم کھاتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی اس سے گھر میں خوشبو ہوتی ہے، اس کا کلر بڑا پیارا ہے، اس کا کلر بڑا پیارا ہے، اس سے گھر میں خوشبو ہوتی ہے، میری نظر کو بھاتا ہے، اس کو دیکھنے سے میری نظر تیز ہوتی ہے، میری نظر کیا ہوتی ہے؟ اب وہ آم کھاتا نہیں، اس سے نظر کو تیز کر لیتا ہے، اس سے خوشبو لے لیتا ہے اور آم گل سڑ جاتا ہے۔ ہر بندہ کہے گا اس نے آم سے فائدہ اٹھایا، لیکن جو فائدہ اللہ نے بنیادی رکھا تھا وہ فائدہ اس نے ضمنی ثانوی فائدے اٹھائے۔ تو ہم اس بندے کو آم کے پھل سے فائدہ اٹھانے والا نہیں کہیں گے۔ بالکل یہی معاملہ قرآن کا ہے۔ میں نے ابھی لمبی فہرست گنوائی ہے، ہم سارے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب کل جمعے کے بعد ایک نوجوان مجھے کہنے لگے جی 2 منٹ چاہیے، جی فرماؤ۔ میرا اور میری بیوی کا لڑائی جھگڑا رہتا ہے، مجھے کوئی قرآن کی آیت بتاتے ہیں جھگڑا ختم ہو جائے۔ اب میں تھوڑی سی اور طبیعت کا ہوں، میں نے کہا بھائی مجھے اس طرح کی کوئی آیت نہیں آتی جو پڑھ کے میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جائے، مجھے نہیں آتی، لیکن عام لوگ، عام علماء بتا دیتے ہیں وظیفے۔ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں آتی۔ اب وہ بڑا حیران۔ میں نے کہا جناب جو قرآن نے کہا ہے وہ کام کرو۔ میاں بیوی کے جھگڑے کو دور کرنے کے 4 طریقے قرآن نے 5ویں پارے میں بیان کیے ہیں۔ یار وہ 4 طریقے آزما لی ہیں آپ نے، ان 4 طریقوں کی طرف نہیں جانا، بس کوئی آیت دے دو پڑھنے کے لیے۔ یعنی قرآن نے میاں بیوی کے جھگڑے کو نپٹانے کے لیے کیا کہا ہے؟ اگر میاں بیوی میں نہیں بن رہی، شروع میں بستر الگ ہو، وہ سارے مراحل بیان کرتے کرتے اگر آپ جھگڑے ختم نہیں کر چکے ہیں تو قرآن نے کہا ہے کہ ایک بندہ اپنے خاندان کا لو، ایک بیوی کا، دونوں کو بٹھاؤ اور دونوں کو اپنی بات سناؤ۔ وہ تم میں سے جس کی جو غلطی نکالیں اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بدلو، اپنی اصلاح کرو۔ اگر کہیں یہ ظاہر کہیں ثابت ہوتا ہے کہ شوہر ظالم ہے تو قرآن کہہ رہا ہے ظلم سے ہاتھ روکو۔ اگر کہیں بیوی اطاعت نہیں کہہ رہی، قرآن کیا کہہ رہا ہے بیوی کیا کرے؟ تو وہ کام نہیں کرنا۔ کوئی آیت دے دو پڑھنے کے لیے، کوئی آیت دے دو۔ ہمارے ایک بہت بڑے ہندوستان کے ایک صاحب علم حیات ہیں، اللہ ان کی زندگی رکھے، زبان پر بڑے اصول آتے ہیں ان کے۔ میں ایک دن ان کی ایک گفتگو سن رہا تھا، وہ کہنے لگے بھائی جو اللہ کے عذاب فرائض کو چھوڑنے سے آئے ہیں وہ عذاب وظائف سے نہیں جاتے۔ بھائی سنو سارے میری بات، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کا جو عذاب فرائض چھوڑنے سے آیا ہے وہ عذاب وظائف سے نہیں جائے گا۔ معاشی تنگی پاکستان میں ہے سود کی لعنت کی وجہ سے، تو بھائی وظیفے پڑھنے سے پاکستان کی معاشی تنگی دور ہو جائے گی، تقریریں کرنے سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا چل رہا ہے؟ اعلان جنگ چل رہا ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَهَذَا، یہ بات بھائی میں بار بار کہتا ہوں اتباع کی، مثلا اگلے 4 آیتوں کے بعد پھر آ رہی ہے سورہ اعراف کے شروع میں۔ یہ بات میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، شاید آپ کہتے ہیں یار مفتی صاحب ایک ہی بات بار بار بیان کرتے رہتے ہیں، چونکہ قرآن اس بات کو بار بار کہتا ہے تو ہمیں بھائی کیا کرنی پڑتی ہے؟ وضاحت۔ اگلے رکوع میں پھر یہی آ رہی ہے فَاتَّبِعُوا، لوگوں اس کی اتباع کرو، اور اگلی صورت کے پہلے رکوع میں پھر قرآن کہہ رہا ہے لوگوں اس کتاب کی کیا کرو؟ اتباع کرو۔ تو قرآن جس بات کو بار بار کہہ رہا ہے ہمیں بھی کہنی پڑتی ہے۔ وَهَذَا کتاب، یہ ایسی کتاب ہے انزلناہ،
ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکن یہ باعث برکت بنا کر ہم نے اتاری ہے، فاتبعوا تم اس کی اتباع کرو، تم اس کی کیا کرو؟ اتباع کرو، واتقوا وہ حدیث ایک بات اور سنا دوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کی جو تفسیر ہے وہ 10 سالوں میں پڑھی، گویا کہ زندگی کا آخری حصہ لگا دیا۔ کسی نے پوچھا 10 سالوں میں؟ ہم 3 دن میں سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھ لیں گے، اور ادھر سب سے بڑا استاد اور سب سے بڑا شاگرد، پڑھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھنے والے کون ہیں؟ کتنے سال لگ گئے؟ کسی نے کہا 10 سال۔ کہا میں اللہ کے نبی سے سورہ بقرہ کا جو حصہ پڑھتا اس پر عمل کرتا، جب وہ میرے عمل میں آ جاتا وہ قرآن کا حصہ، میں پھر اگلا حصہ پڑھتا۔ گویا کہ 10 سال میں سورہ بقرہ کی عملی تفسیر اور مشق کی حضرت عمر نے کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہاں، فاتبعوا تم اس قرآن کی اتباع کرو، اس پر عمل کرو، واتقوا اور اللہ سے ڈرو، اگر تقوی اختیار کرو گے لعلکم ترحمون تم پر رحم کیا جائے گا۔ آگے 2 عذر تھے، مشرکین مکہ 2 باتیں کہا کرتے تھے، 2 باتیں کہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کو الزام دیا ہے کہ تمہاری دونوں باتیں پوری ہو گئی ہیں، اب تو اس قرآن پر عمل کرو۔ وہ ایک بات یہ کہا کرتے تھے مشرکین عرب، خصوصاً مکہ کے لوگ، کہ اے اللہ آپ نے یہودیوں پر ان کی زبان میں کتاب اتاری ہے، عیسائیوں پر ان کی زبان میں کتاب اتاری ہے، وہ مزے مزے سے اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر بھی کوئی کتاب اتار، ہماری زبان میں اتار، تاکہ ہم بھی اس کو پڑھیں، ہم بھی کیا کریں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ لو ہم نے تمہارے اوپر کتاب اتار دی، تمہاری ہی زبان میں اتار دی، تمہارے بچے کو یہ کتاب سمجھ آتی، اب بھائی اس پر کیا کرو؟ اب اس پر عمل کرو۔ لیکن انہوں نے اس پر ان کے بڑے تمنائیں کرتے کرتے مر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں، مکہ والوں کے آبا و اجداد میں بڑے بڑے لوگ ہوئے جو یہ آرزویں کرتے، جب شام جاتے یہودیوں کو تورات پڑھتے دیکھتے، عیسائیوں کو انجیل پڑھتے دیکھتے تو کڑتے، اے اللہ ہمیں بھی کوئی کتاب دے، ہماری زبان میں ہو، ہم بھی اس کو کیا کریں؟ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی، پھر ان بدبختوں نے اس کتاب کا بھی انکار کیا، اس کو جادو کہہ دیا، اور توبہ نعوذ باللہ اس صاحب کتاب پر پتھر برسائے۔ اس صاحب کتاب پر کیا کیا؟ پتھر برسائے۔ بھائی یہی معاملہ آج ہمارا ہے۔ بہت سے لوگ ہم میں یہ چاہتے ہیں ہمیں اللہ کی کتاب سمجھ آئے، وہ پھر قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کی تفسیر بھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن عمل میں وہی ہیں۔ پہلے وہ کہتے ہیں ہمیں کاش کتاب سمجھ آ جائے، ہمیں کیا آئے؟ قرآن کریم سمجھ آ جائے۔ جب سمجھ آنے لگ گیا تو بھائی پھر اس پر عمل، ہمارے دینی لوگوں میں بڑی کوتاہی ہے، ہمارے دینی لوگوں میں بڑی کوتاہی ہے۔ اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، پہلے یہ خواہش ہوتی ہے کاش مجھے قرآن کا ترجمہ آ جائے، 1-2 سال لگا کے قرآن کا موٹا موٹا ترجمہ آ گیا، لیکن عمل میں وہی کھڑے ہیں جہاں سال پہلے تھے۔ تو یہ اس قرآن کریم کی ناقدری ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ان تقولوا تم یہ نہ کہو انما انزل الکتاب یقیناً کتاب اتاری گئی علی طائفتین من قبلنا ہم سے پہلی 2 جماعتوں پر، 2 جماعتوں سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں، وَإِن كُنَّا اور ہم عن دراستہم یہودیوں اور عیسائیوں کے اپنی کتابوں کے پڑھنے سے غافل رہے۔ ان تقولوا کبھی تم یہ بھی نہ کہو لو انا انزل علینا الکتاب کاش ہمارے اوپر کوئی کتاب اترتی، لکنا اہدی منہم تو ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ یہ تمنا کرتے رہے کاش ہم پر بھی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے فقد جاءکم بینۃ من ربکم
یقیناً تمہارے پاس روشن دلیل، بینہ سے قرآن مراد ہے۔ بھائی بینہ سے کیا مراد ہے؟ میں یوں کر سکتا ہوں ترجمہ، فقد جاءکم، پھر یقیناً آ چکا تمہارے پاس قرآن کریم تمہارے رب کی طرف سے، اب انکار کیوں کرتے ہو؟ وہدیٰ، جس طرح تورات میں ہدایت تھی اس کتاب میں بھی رہنمائی ہے، ورحمۃ، جس طرح تورات میں رحمت تھی اس کتاب میں بھی رحمت ہے، لیکن اب تم نے انکار کیا اس کا، اس لیے قرآن نے فرمایا فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور اللہ کی آیات سے منہ پھیرے، سنجزی الذین یصدفون، ہم ان قریب بدلہ دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، یصدفون عن آیاتنا، جو ہماری آیات سے منہ پھیرتے ہیں، سوء العذاب، سخت ترین عذاب کا، کیوں؟ بما کانوا یصدفون، کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو ہماری آیات سے اپنا منہ پھیرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد